چغل خوری یعنی ادھر کی بات ادھر کرنا اور ادھر کی بات ادھر کرنا، ایک شخص کی بات کو دوسرے شخص کو بتانا اور دوسرے شخص کی بات کو اس پہلے شخص کو بتانا، اور اس کام کا مقصد دونوں کے درمیان تعلقات کو ختم کرانا ہو، لڑائی جھگڑا کرانا ہو، ان دونوں کے درمیان دوستی کو ختم کرانا ہو، کہ جو گناہان کبیرہ میں شمار ہوتی ہے۔ گناہان کبیرہ یعنی بڑے گناہ، ایسے گناہ کہ جس کی خدا آسانی سے معافی نہیں دیتا، اس کی معافی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک اس سے معافی نہ مانگ لی جائے کہ جس کی چغل خوری کی ہے۔ چغل خوری ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا تعلق زبان سے ہے، اور قرآن اور روایات میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے، اور یہ دوسرے عملی اخلاقی برائیاں جیسے غیبت، تہمت کی مانند ہے، کہ جس کی جڑیں حسد سے نکلتی ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا انسان کا قتل ہوتا ہے یا انسان ذلت اور خواری میں مبتلا ہوتا ہے اور جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم قرآن میں سورہ قلم کی آیت نمبر 11 میں بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ دوسروں کے عیبوں کو بیان کرتے ہیں اور چغل خوری کرتے ہیں، ان کی پیروی نہ کرو۔ اور قرآن کے بقول وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا کوئی واضح حسب نسب نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اس عظیم گناہ کو انجام دیتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سب میں خدا کے نزدیک زیادہ دشمن ترین وہ ہے جو چغل خوری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق عذاب قبر بھی چغل خوری، غیبت اور جھوٹ کی وجہ سے ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ خدائے عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے جنت کو کچھ گروہ پر حرام کیا ہوا ہے، ان میں سے ایک وہ افراد ہیں کہ جو چغل خوری کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چغل خوری سب سے بڑا جادو ہے، کیونکہ چغل خور دو دوستوں کے درمیان جدائی ڈلواتا ہے۔ دو دوست جو ایک دل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے خون بہتا ہے، گھر ویران ہو جاتے ہیں، لوگوں کے عیب سامنے آ جاتے ہیں، اور چغل خوری کرنے والا شخص وہ بدترین شخص ہے جو زمین پر چلتا ہے۔ خداوند عالم ستار العیوب ہے اور اپنے بندوں سے بھی یہی درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی بات معلوم ہو جاتی ہے، کسی کا کوئی عیب پتہ چل جاتا ہے، کسی کا کوئی راز پتہ چل جاتا ہے، تو اسے جا کے دوسروں سے بیان نہ کریں، اگرچہ وہ سچ ہو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں بدترین سچ بولنے والا چغل خور ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ جو کوئی چغل خوری کرے وہ اپنوں کے ساتھ لڑتا ہے اور غیروں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات میں معراج پر گیا، میں نے وہاں ایک خاتون کو دیکھا کہ جس کا سر سور کی طرح تھا، اس کا جسم گدھے کی مانند تھا، اور وہ ہزاروں قسم کے عذابوں میں مبتلا تھی۔ میں نے سوال کیا کہ وہ کون ہے، تو کہا کہ یہ چغل خور تھی اور جھوٹ بولتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور ایک مدت ہو گئی تھی کہ بارش نہیں برسی تھی، لوگ قحطی کا شکار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیلیوں کے ساتھ بارش کے لیے دعا مانگنے کے لیے جمع ہوئے اور سب مل کر صحرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، لیکن ان کی دعا مستجاب نہیں ہوئی۔
وہ حیران رہ گئے کہ ان کی دعا مستجاب کیوں نہیں ہو رہی۔ انہوں نے خدا سے عرض کیا، خدا سے پوچھا کہ خدایا کیوں تو میری دعا کو قبول نہیں کر رہا؟ 70,000 بنی اسرائیل اس دعا میں شامل تھے۔ حضرت موسیٰ حیران تھے کہ کیوں خدا ہم سب کی دعا کو قبول نہیں کر رہا۔ خدا کی جانب سے خطاب آیا کہ تمہاری دعا کرنے والوں کے درمیان ایک ایسا شخص ہے کہ جو چغل خوری کرتا ہے، ادھر کی بات کو ادھر کرتا ہے، اور میں اس کی وجہ سے تمہاری دعا کو مستجاب نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی طرف رخ کر کے آواز دی کہ اے چغل خور، تم جہاں بھی ہو ان لوگوں کے درمیان ہو، یہاں سے دور چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ۔ تمہاری وجہ سے ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن ان لوگوں کے درمیان سے کوئی بھی شخص باہر نہیں گیا، اور بارش برسنا شروع ہو گئی، دعا مستجاب ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ حیران ہو گئے اور خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ خدایا ہمارے درمیان میں سے کوئی بھی شخص باہر نہیں گیا تھا، اور تو نے اسی حال میں ہماری دعا کو قبول کر لیا اور بارش برسا دی۔ خدا کی جانب سے خطاب آیا کہ اے موسیٰ، کہ جب تم نے اس چغل خور کو آواز دی اور اس سے کہا کہ تم باہر چلے جاؤ، تو وہ سمجھ گیا کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی۔ اس نے میری بارگاہ میں عرض کی کہ خدایا میں چغل خور ہوں، مجھے ان لوگوں کے درمیان رسوا نہیں کرنا، میں اپنے گناہ کی توبہ کرتا ہوں۔ اور چونکہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تو میں نے ان لوگوں کی دعا کو مستجاب کر دیا۔ جہاں خداوند عالم کسی کے عیب کو بیان کرنے کا منع کر رہا ہے، اس کی چغل خوری کو منع کر رہا ہے، وہاں وہ خود بھی ستار العیوب ہے، اور اس نے چغل خور کو ان لوگوں کے درمیان رسوا نہیں کیا اور اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ چغل خور کی نہ صرف خود کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ اگر وہ کسی جم میں ہے، لوگوں کے درمیان میں ہے، تو ان لوگوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ چغل خوری ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے اثرات نہ صرف اس شخص پر پڑتے ہیں، بلکہ اس کے آس پاس کے ماحول، اس کے اطراف کے لوگ بھی اس کے اثرات کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔